جب یہ ظلم کر چکے ہو اپنے ساتھ اور آپ کے پاس آ جائے. کیا اس آیت کا انطباق بعد الوفات بھی ہے جب لوگ روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اور قاضی شوکانی غیر مقلد نے فتح القدیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ یہ عام ہے حیاً میتاً. بعد وفات الرسول بھی کوئی قبر رسول پر جائے اور وہ وہاں اللہ سے معافی مانگے اور پیغمبر اسلام سے دعا کی درخواست کرے کہ آپ میرے لیے اللہ سے کہے کہ مجھے معاف فرما دے. سلف کا معمول چلا آیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے زیارت القبور میں یا القاعدۃ الجلیلہ میں عتبی کے واقعے کا تو انکار کیا ہے، لیکن عند قبر الرسول دعائے شفاعت کو منع نہیں کیا ہے. یہ مسئلہ آج کل زوروں پر ہے. مسلمان روضہ اقدس کے پاس درود و سلام پڑھتے ہیں اور شفاعت کی استدعا کرتے ہیں. ہمارے تمام بزرگوں نے لکھا ہے اور اس آیت کے ذیل میں اکثر مفسرین نے اجازت دی ہے. قاضی شوکانی نے کہا ہے جاؤ کا متوسلین بکا، آپ کے وسیلے سے دعا مانگے. وسیلے کی تفصیل تو چھٹے پارے مائدہ میں آ رہی ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہاں صرف ایک بات یاد رکھو، ایک وسیلے شرعیہ ہے، ایک وسیلے شرکیہ ہے. وسیلے شرعیہ نبی یا ولی کو حیاً میتاً اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ قرار دے کر اللہ سے استدعا کرے یا ان سے درخواست کرے عند قبرہ، کیونکہ سماع الموتیٰ جمہور کے ہاں حق ہے. یہ وسیلے شرعیہ ہے، اس کے تواترات موجود ہیں. اور ایک وسیلے شرکیہ ہے کہ بس یہ ذمہ دار ہے اور یہ ہمارے حالات جانتے ہیں، اس کو پوری دنیا کے مشکل کشائی کا منصب دیا گیا ہے. تلک اذن قسمت ضیزہ، یہ ناکارہ باتیں ہیں. تو ایک وسیلہ اہل حق ہے ہی الوسیلۃ الشرعیہ، اور ایک وسیلہ مبتدعین ہے ہی الوسیلۃ الشرکیہ. وبینہما فرق کفرق السماء والارض. اگر کوئی شخص وسیلے کے توسل سے دعا نہ مانگے اور براہ راست مانگے، ٹھیک ہے، عزیمت ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن وسیلے شرعیہ کو شرکیہ کہنا یہ کمزور عنوان ہے، اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے اور بہت سارے نصوص کا انکار کرنا پڑے گا جو مناسب نہیں ہے. فلا وربک. یہاں ایک مسئلہ اور ہے، وہی کہ ہمارے لوگ جب روزہ رسول پر پیش ہوتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کون کون سے سلام پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، پتہ نہیں کیا کیا کتابیں بری پڑی ہے. یہ کون سا سلام ہے؟ یہ کدھر سے نکلا ہے؟ قبر پر وہ سلام انفٹ ہو گیا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ درود وہاں ناجائز ہو گیا جو آپ نے پسند کر کے نماز میں امت کو دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجھے آج تک موجودہ صلاۃ السلام جو عند القبر پڑھا جاتا ہے یا بدعتی اپنے حلقوں میں پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ السلام مجھے عہد نبوت میں نہیں ملا، عہد صحابہ میں نہیں ملا، عہد تابعین تبع مجتہدین محدثین کے ہاں نہیں ملا. 656 ہجری کے بعد مظفر الدین کوکری ابن اربل نے موصل شہر میں بنایا ہے. 656 ہجری کے بعد
مظفر الدین کوکری ابن اربل بادشاہ نے موصل شہر میں گھڑا ہے. تو 656 سے پہلے جو صلاۃ و سلام، جو درود روز رسول پر پیش ہوتا تھا وہ پڑھا کرو. شرکی الفاظ رہنے دو، گھڑے ہوئے. پریشان تو بہت ہوں گے آپ، وہ اس لیے کہ علم کا شوق نہیں ہے. ذوق علم والا تحقیق کی قدر کرتا ہے، اور لکیر کا فقیر سٹیا جاتا ہے، مر مر جاتا ہے. بات بھی آپ کے سامنے رکھ لی کہ عہد رسول میں 23 سالہ دورانی وحی میں یہ الفاظ نہ نبی نے کہے اور نہ سنے. وَمَنِ ادَّعَا فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ. کسی خلافت کے دور میں یہ الفاظ نہیں. بدعتیوں کے خلاف کتنا زبردست ہتھیار دے رہا ہوں. صرف اس رسوم سے ہٹ جائے جو ہمارے بزرگوں نے زیارت القبور، زیارت النبی بھرا ہوا ہے، اس سے تھوڑے سے پیچھے ہٹے اور آپ کہے کہ جو سلام نبی نے بتایا ہے وہ پڑھنا یقیناً ثواب کے لیے زیادہ موزون ہے. اور اگر بے شک جبکہ یہ ظلم کر چکے ہو اپنے ساتھ، جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں. قال ابن عطا اے لو جعلوک وسیلۃ لدی لوصلوا الی. لو جعلوک وسیلۃ لدی لوصلوا الی. اگر یہ لوگ اے پیغمبر آپ کو ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا بنائیں تو مجھ تک پہنچ جائیں گے. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. یقیناً پائیں گے یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی. اس طرح قسم میں لا نافیہ زائدہ مانا جاتا ہے. حرف زائد کا مطلب یہ ہے کہ محلاً مانا نہیں ہے لیکن حسن کلام کے لیے ہے. جب آپ کبھی کہیں کہ فلاں حرف زائد ہے تو یہ نہ کہو کہ بیکار بے فائدہ ہے، بلکہ کہو کہ حسن کلام کے لیے ہے، زینت بیان کے لیے ہے. فلا وربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم مان لے، فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائے اپنے دلوں میں تنگی، مما قضیت، اس میں سے جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور مان لے اس کو دل و جان سے. پہلی بات تو یہ کہ حکم آپ ہے. دوسری بات یہ کہ ہر مسئلے میں فیما شجر بینہم. تیسری بات یہ کہ یہ بوجھ نہ ہو، دل سے ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اور چوتھا یہ کہ ہمیشہ اس پر خوش خوش رہے، ویسلموا تسلیما. اب 4000 فقہا نے غور و خوض کیا، 400 مفتیین نے مقالے لکھے، 40 کے قریب بزرگان دین فقہا جمع ہو گئے، اور انہوں نے بالاتفاق نام نہاد اسلامی بینکاری کو غیر اسلامی لکھا. چینل اور ٹیلی ویژنوں پر علماء کے آنے کو حرام ناجائز کہا، اور ہر طرح کی تصویر، وہ مشین کی ہو یا موئی کی ہو، اس کو خلاف شرع کہا. تو ہمارے بزرگوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس کو تسلیم کر لے اور اس قسم کے ارتکاب سے پیچھے ہٹے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم مارو ایک دوسرے کو. بھئی ایسی صورت آ سکتی ہے نا کہ کہا جائے کہ مجرم کو جرم نہ کرنے والے مارے. أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے اسلام کو بچانے کے لیے. مَا فَعَلُوهُ، یہ نہ کرتے اسے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے ان میں رہیں گے. فرمایا کہ نبی کی اطاعت صرف فیصلے میں نہیں، اگر وہ کہے کہ یہ زانی ہے اس کو قتل کرو
یہ چور ہے اس کا ہاتھ کاٹو، یہ قذاف ہے اس کو کوڑے لگاؤ، یہ سازشی بدفعل ہے اس کو سنسار کرو، کرنا پڑے گا، کتبنا علیہ، فرض ہے۔ اور اگر وہ حکم دے کہ چھوڑ دو اپنا وطن، گاؤں، شہر، نکلو یہاں سے، آپ کو جانا پڑے گا، خالی فیصلہ کرانا یہ تو ابتدا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر بے شک یہ کر لیتے جس کے ان کو نصیحتیں کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بہت بہتر تھا ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور بہت زیادہ تھا دل مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ